ایک ہفتہ پہلے اخبارات میں چھپنے والی ایک خبر اور تصویر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ 22 کروڑ عوام کے لیے یہ ایک معمول کی خبر ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو جانتے ہیں ان کو خوف کے بادل صاف نظر آ رہے ہیں۔ یہ تصویر حکومت پاکستان کی وزارت خزانہ کے میٹنگ روم کی ہے۔ خوبصورت لکڑی کی دیواروں میں کتابوں کی الماریوں کے درمیان رکھی ایک بڑی سی میز کی صدارتی کرسی پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک جانب وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریونیو ڈاکٹر عائشہ غوث اور وزارت خزانہ کے اعلیٰ افسران موجود ہیں، جبکہ میز کی دوسری جانب صہیونیت کے سرپرست یہودی خاندان روتھ شیلڈ کے نمائندے ایرک لالو اور تھیبو فورکیٹ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ خبر کی تفصیلات اس تصویر سے زیادہ حیران کن ہیں۔ روتھ شیلڈ کمپنی نے میٹنگ میں سب سے پہلے وزیر خزانہ کو اپنی کمپنی کی تاریخ اور دنیا کے دیگر ممالک میں اس خاندان کی معاشی خدمات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اس کے بعد روتھ شیلڈ خاندان نے پاکستان کی موجودہ حکومت کی ان معاشی پالیسیوں کو سراہا جو اس پاکستان کی معاشی بہتری اور استحکام کے لیے ہیں، اور کہا کہ وہ ان پالیسیوں کے نتیجے میں آنے والی معاشی ترقی پر اعتماد رکھتے ہیں۔ مذاکرات کے دوران پاکستان کی معاشی مشکلات کا بھی جائزہ لیا گیا اور ایک طویل مدتی منصوبے پر گفتگو ہوئی، جس کے تحت پاکستان کو معاشی بدحالی سے نکال کر اسے طویل مدتی ترقیاتی منصوبوں پر گامزن کیا جا سکے۔ روتھ شیلڈ گروپ نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی معیشت کے مثبت پہلوؤں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا چاہیے۔ روتھ شیلڈ خاندان کون ہے اور اس خاندان کی تاریخ کیا ہے؟ اس سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام مکمل اندھیرے میں ہیں۔ بہت کم ایسے پاکستانی اہل علم اور دانشور ہوں گے جو اس یہودی خاندان سے مکمل واقفیت رکھتے ہوں اور عالمی سیاست میں یہودی غلبے اور دنیا کی معیشت کو یہودی کنٹرول میں لانے کے لیے اس خاندان کی شاطرانہ چالوں سے آگاہ ہوں۔ جس ڈکلیریشن نے گزشتہ ایک صدی میں انسانی تاریخ پر خوفناک اثرات مرتب کیے ہیں اور جس کی وجہ سے مسلمان امت گزشتہ 75 سال سے آگ اور خون میں نہا رہی ہے، وہ بلفور ڈکلیریشن ہے۔ یہ ڈکلیریشن 2 نومبر 1917 کو برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے ایک خط کی صورت میں روتھ شیلڈ خاندان کے سربراہ لیونر والٹر روتھ شیلڈ کو ہی لکھا تھا۔ اس خط میں یہ تحریر کیا گیا تھا کہ برطانوی حکومت اپنی تمام ہمدردیاں یہودی صہیونی کمیونٹی کی خواہشات کے ساتھ رکھتی ہے، اور وہ اپنی تمام قوتیں اس مقصد کے حصول کے لیے لگائے گی کہ کیسے فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کے لیے ایک وطن ہوم لینڈ تخلیق کیا جائے۔ یہ خط یوں تو 1917 میں لکھا گیا، لیکن اس کے مندرجات پر کام تقریباً 13 سال پہلے یعنی 1904 میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ روتھ شیلڈ خاندان نے صہیونیت کے ترجمان چائم ویزمین کو برطانیہ بلایا اور اسے مانچسٹر میں بہت بڑی جائیداد عطا کر دی۔ اس شخص کو برطانوی حکومت کو شیشے میں اتارنے کے لیے بلایا گیا تھا، اور اس نے حکومت برطانیہ سے اس معاملے میں بہترین پیش رفت کی، جس کے تحت ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا کہ تمام دنیا کے یہودی سرمایہ دار پہلی جنگ عظیم میں نہ صرف برطانیہ کو وسیع سرمایہ فراہم کریں گے، بلکہ امریکہ میں موجود یہودی لابی امریکی حکومت کو اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے قائل بھی کرے گی۔ برطانیہ کا وزیر اعظم ڈیوڈ لائیڈ جارج اور وزیر خارجہ بالفور دونوں عیسائی صہیونیت کے قائل تھے۔ عیسائی صہیونیت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے اور یروشلم کو آباد کرنا ہے۔ ان کے نزدیک یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب انجیل کے مطابق تمام بکھرے ہوئے یہودیوں کو ارض موعود پرومسڈ لینڈ میں واپس آباد کر دیا جائے گا۔ اس لیے وہ اس صہیونی ایجنڈے کو اپنے مذہبی تصور کی تکمیل کے لیے بہتر خیال کرتے تھے۔ روتھ شیلڈ کو لکھا جانے والا بالفور کا خط ایک مبہم اور غیر معین ویگ قسم کی تحریر کی صورت میں جان بوجھ کر لکھا گیا تھا تاکہ دنیا اسے یہودی ایجنڈے کی تکمیل نہ خیال کرے۔ اس مقصد کے لیے لفظ قوم کا مسکن نیشنل ہوم کے الفاظ استعمال کیے گئے جو دنیا کی نظروں سے اس صہیونی خواب کو چھپاتے جس کے تحت اسرائیل میں ایک صہیونی حکومت کا قیام ہے
بلکہ یہ الفاظ یہودیوں کو وہاں آباد کر کے عربوں اور یہودیوں کی ایک مشترکہ ریاست کے قیام کا تصور دیتے ہیں۔ اس خط میں فلسطین میں مقیم عربوں کے قومی حقوق نیشنل رائٹس کا بالکل ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جگہ شہری اور مذہبی سول اینڈ ریلیجیس حقوق کا تذکرہ ہے، یعنی ایک دن مسلمان اقلیت میں ہوں گے تو ان کے شہری اور مذہبی حقوق انہیں ملنے چاہئیں۔ اس خط کی تحریر میں یہودیوں کی چالاکی اور عیاری نمایاں نظر آتی ہے۔ اگر وہ ایسی مبہم زبان استعمال نہ کرتے تو برطانوی معاشرے بلکہ 2000 سال سے عیسائی دنیا میں یہودیوں کے خلاف جو نفرت موجود تھی وہ برطانیہ کو ہر حالت میں ایسا معاہدے کرنے سے روک دیتی جس میں کھلم کھلا صہیونیت کے خوابوں کی تعبیر دینے والی بات کی گئی ہوتی۔ بالفور ڈکلیریشن کے تحریر ہونے سے پہلے کے 10 سال اسرائیل کے قیام اور عالمی سازشوں کے لیے بہت اہم ہے۔ 1904 میں دنیا بھر کے صہیونی نمائندوں نے برطانیہ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا اور ساتھ ہی یروشلم کے آس پاس کے علاقوں میں جا کر آباد ہونے کی خفیہ کوششیں شروع کر دیں۔ برطانیہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عالمی قوت تھی جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے مقابل قوتوں میں آسٹرو ہنگریرین سلطنت تھی اور مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ تھی جو اپنی آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ روتھ شیلڈ کے شاطرانہ ذہن نے ایک خفیہ ترکیب سوچی اور اس نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے علاقے یروشلم سے 66 کلومیٹر دور جافا شہر کے شمال میں ایک وسیع ریگستان تھا جس میں ایک بہت بڑے ریت کے ٹیلے پر 1909 میں روتھ شیلڈ دنیا بھر سے 60 یہودی سرمایہ داروں کو لے کر پہنچا۔ اس ٹیلے کو عبرانی زبان میں تل ابیب کہتے تھے، یعنی ایسا ریتلی ٹیلہ جس کے نیچے پانی موجود ہو۔ اس کے ایک ہاتھ میں 60 سفید رنگ کے گھونگے تھے اور دوسرے ہاتھ میں 60 سیاہی مائل سفید گرے گھونگے تھے۔ سفید گھونگوں پر ان لوگوں کا نام لکھے ہوئے تھے اور گرے گھونگوں پر پلاٹوں کے نمبر۔ روتھ شیلڈ نے قرعہ اندازی کی اور ہر ایک کو مکان تعمیر کرنے کے لیے پلاٹ الاٹ کر دیے۔ ان 60 گھروں کے علاوہ ایک بہت بڑا پلاٹ یہودی عبادت گاہ کے لیے، دوسرا ایسا ہی بڑا پلاٹ میونسپل کمیٹی کے دفتر کے لیے اور تیسرا بڑا پلاٹ قدیم عبرانی ہیبرو زبان سکھانے والے ادارے کے لیے رکھا گیا۔ شہر کو آباد کرنے کے لیے 1 سال کا وقت دیا گیا اور ٹھیک 1 سال کے اندر روتھ شیلڈ نے اپنے ساتھی یہودیوں کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کی سرزمین پر اسرائیلی ناسور کا مرکز قائم کر دیا۔